नंबर 2 में रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें रियल नंबर्स को समझना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंशाल्लाह आखिर में आपको समझाऊंगा, पहले आप रियल नंबर्स को समझें। रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं और आर से ज़ाहिर होते हैं और वो यूनियन होता है रेशनल और इर्रेशनल या क्यू डैश। क्यू से हम रेशनल नंबर ज़ाहिर करते हैं और क्यू डैश से हम इर्रेशनल नंबर ज़ाहिर करते हैं। और इन रेशनल और इर्रेशनल का जब हम यूनियन लेते हैं तो रियल नंबर हासिल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत ही बड़े नंबर्स हों। नंबर सारे बड़े होते हैं जो हम इसको बयान नहीं कर सकते टेबुलर फॉर्म में। क्यों? हमें इसकी तरतीब का पता नहीं होता। रेशनल नंबर्स इतने बड़े होते हैं जितने आप अंदाज़ा लगाएं कि सर के बाल जो हैं, सर के ऊपर जितने बाल हैं, इससे भी ज़्यादा रेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर आप सोचें इंटीजर्स के ऊपर, तो इंटीजर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 0 होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अरबों खरबों नंबर पॉजिटिव और इसी तरह नेगेटिव में भी। लेकिन चूंकि उसकी तरतीब है तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है जिसको हमने क्यू से ज़ाहिर किया है, ये इतने छोटे छोटे नंबर होते हैं कि हम इसको तरतीब नहीं दे सकते। जैसे अगर रेत के ज़र्रात हैं हमारे पास और आपको कोई थोड़ा सा रेत दे दे कि इसके ज़र्रात को ज़रा आप तरतीब के साथ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। जैसे सर के बाल हैं, इसको हम तरतीब के साथ नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते इसको। तो इसलिए जिसको आप तरतीब के साथ नहीं लिख सकते उसको आप टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो फिर रेशनल नंबर के लिए हमारे पास एक तरीका मौजूद है जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। हर स्टूडेंट के जहन में एक सवाल आता है कि हर नंबर हम टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर कर सकते हैं, तो फिर रेशनल नंबर को क्यों ज़ाहिर नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि ये इतने ज़्यादा नंबर हैं। अगर मैं एक नंबर लिख लूँ और उसके बाद दूसरा नंबर लिख लूँ तो मैंने उनके दरमियान करोड़ों नंबर मिस किए हुए होंगे। इसलिए इसके लिए हमारे पास जो तरीका है उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। ये चूंकि नंबर आपके कोर्स में नया आया है, इसलिए ये तरीका भी साथ साथ नया आ गया आपके कोर्स में। सेट बिल्डर नोटेशन, इसमें हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उन नंबर्स को हम फर्जी नाम देते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने ए ओवर बी उसको नाम दिया ए ओवर बी। हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं एक रेशनल नंबर को। तो फ्रैक्शनल तो सारे हैं। फ़र्ज़ करो मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 1 ओवर 1, तो 1 ए की जगह 1 है और बी की जगह बी 1 है, तो ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है और ये नेचुरल भी है। तो नेचुरल सारे हो गए रेशनल, होल भी सारे रेशनल हो गए, इंटीजर्स भी सारे रेशनल हो गए, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? ये ए ओवर बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन बी की जगह 1 होता है, इसलिए वो नहीं लिखा जाता, लेकिन मौजूद होता है। जब ये 1 में हटा दूं तो ये नेचुरल बन जाएगा और नीचे इसके 1 मौजूद है तो ये ए ओवर बी फॉर्म में भी है, इसलिए ये नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल भी है। अच्छा, अब ये ए ओवर बी फॉर्म जो है ये कहाँ से हम लेते हैं? ये ए बी हम लेते हैं इंटीजर्स से। जेड जो है ये सिंबल है इंटीजर का। ए बी का ताल्लुक इंटीजर से होगा, तो ये इसकी पहचान हो गई। मैंने इसको नाम दिया, फिर ये इसकी पहचान है और हद तो कोई है नहीं। क्यों हद नहीं है? मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है।
اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے. جیسے آسمان کے اوپر سٹارز، ہمیں کیا پتا ہے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کتنے سٹارز ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کا سائز کتنا ہے. جیسے سر کے اوپر بال ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے ہیں اور اس کے سائز کتنے ہیں، اس کو ترتیب میں کیسے کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جیسے درخت کے اوپر پتے، ہم نہیں ترتیب کے ساتھ کر سکتے اس کو. تو یہ سارا جو ہے ہم اس فارم میں پھر لکھتے ہیں، جس کو آپ ترتیب نہیں دے سکتے، اس کو ہم سیٹ بلڈر نوٹیشن سے ظاہر کرتے ہیں. تو اے بی جو ہے، یہ اے بی یہ انٹیجر سے اس کا تعلق ہوگا. انٹیجر سے مطلب یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، یہ زیرو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بی زیرو نہیں ہو سکتا. بٹ بی از ناٹ اکول ٹو زیرو. بٹ بی از ناٹ اکول ٹو زیرو. تو یہ جو ہے، یہ ہم نے اس کو ریشنل نمبر ظاہر کیا اس فارم میں، سیٹ بلڈر فارم. اس کو سیٹ بلڈر فارم کہتے ہیں. تو کیوں بی زیرو نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، اور بی جو ہے وہ ڈویژن پوزیشن پر موجود ہے. اے زیرو ہو سکتا ہے، بی زیرو نہیں ہو سکتا. اے بی یہ زیڈ سے ہم لیں گے، مائنس ہو سکتے ہیں، پازیٹیو ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بی زیرو نہیں ہوگا. تو یہ ہوگا آپ کا ریشنل نمبر ہو گیا. اور ارریشنل کون سے ہوتے ہیں؟ جو ریشنل نہیں ہوتے وہ ارریشنل کہلاتے ہیں. اس کو ہم کیو ڈیش سے ظاہر کرتے ہیں، کیو ڈیش. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ریشنل میں کون سے نمبر آ گئے؟ نیچرل آ گئے، انٹیجرز آ گئے، ہول آ گئے، آڈ آ گئے، ایون آ گئے، پرائم آ گئے، کمپوزٹ آ گئے. تمام کے تمام نمبرز میں وہ سارے کے سارے ریشنل نمبرز میں شامل ہیں. تو ارریشنل نمبرز کون سے ہو گئے؟ جو ریشنل کے علاوہ ہے. ریشنل کے علاوہ مثال کے طور پر کون سے؟ انڈر روٹ 2. اس میں ہم انڈر روٹ کا ذکر ہم نے نہیں کیا. جو انڈر روٹ، جس کے اوپر انڈر روٹ ہو وہ ارریشنل نمبر ہوگا. فرض کرو انڈر روٹ 3، فرض کرو انڈر روٹ 5. میں نے انڈر روٹ 4 مس کیا اس میں. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈر روٹ 4 جو ہے وہ 2 کے ایکول ہے، اور 2 ریشنل ہے. انڈر روٹ 6، انڈر روٹ 7 اینڈ سو آن، یہ ہوتا ہے ارریشنل. ان دونوں کو ملا کر جو نمبر بنتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے. ریئل آر سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا کہ ریئل نمبرز کون سے نمبرز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ریئل نمبر کو ہم آر سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے دو مین برانچز ہیں، ایک ریشنل ہے اور ایک ارریشنل ہے. دونوں کو ملا کر ریئل بنتا ہے. اور ریشنل کو میں نے ایکسپلین کیا اس طریقے سے. اس کو کہتے ہیں سیٹ بلڈر نوٹیشن. اس کو ہم ٹیبولر فارم میں نہیں ظاہر کر سکتے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کیوں نہیں کر سکتے. آپ کی کسی بھی بک میں آپ کو یہ ٹیبولر فارم میں نہیں ملے گا، یہ اسی فارم میں ہوگا. اور ارریشنل نمبر اس فارم انڈر روٹ کے اندر جو ہے، اس کو ابھی میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ریشنل سمجھ آ گیا، ارریشنل سمجھ آ گیا. اور ریشنل میں پھر بہت سارے نمبرز ہیں. ریشنل سے چھوٹے نمبرز وہ کون سے ہیں؟ وہ انٹیجرز ہیں، وہ زیڈ سے ظاہر ہوتے ہیں. زیڈ سے ظاہر مطلب پلس مائنس 1، پلس مائنس 2، پلس مائنس 3 اینڈ سو آن. اس کا اینڈ نہیں ہے، نہ مائنس کی سائڈ پہ اس کا اینڈ ہے اور نہ پازیٹیو سائڈ پہ اس کا اینڈ ہے. تو یہ بھی ریشنل ہے. کیوں؟ ان سب کے نیچے 1 1 ہے، تو یہ اے اوور بی فارم میں ہے، اس لیے یہ بھی ہوا ریشنل. اس سے چھوٹا پھر ہول نمبر ہے، جس کو ہم ڈبلیو سے ظاہر کرتے ہیں. اور وہ کون سے نمبر ہے؟ یہ مائنس ہٹا دیں، 0 1 2 3 اینڈ سو آن. یہ سارے نمبرز ہول کہلاتے ہیں اور ڈبلیو سے ظاہر ہوتا ہے. اس سے چھوٹا پھر نیچرل بن جاتا ہے، اور نیچرل کو ہم این سے ظاہر کرتے ہیں. یہ اس کا سمبل ہے، 0 ہٹا دیں تو اس کو وہ نیچرل بن جائے گا. ڈیش ڈیش کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یہ انفینیٹی تک ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے. کروڑوں اربوں اتنے فگرز ہیں، لیکن اس کو ہم ترتیب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ ٹیبولر فارم کہلاتا ہے. صرف اس کو ہم ٹیبولر فارم میں نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آڈ آتا ہے. آڈ نمبرز او
1 3 5 اینڈ سو آن. یہ آڈ نمبرز ہیں، او سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے بعد ایون نمبر، ایون ای وی ای این، ایون ای سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ 2 4 6 8 اینڈ سو آن اپ ٹو انفینیٹی. اس کے بعد پرائم نمبرز ہیں، ای سے ظاہر ہوتے ہیں. پرائم نمبرز کون سے نمبر؟ جس کے دو فیکٹرز ہوں، which has two factors is called prime numbers. which has two factors، جس کے دو فیکٹرز ہوں وہ پرائم کہلاتے ہیں. اور کچھ پرائم نمبرز ہیں 2 3 5 7 11 13 17 19 100 تک. یہ میرے خیال میں 25 ہیں. 100 تک 25 پرائم نمبرز ہیں. تو اس کو آپ لکھ سکتی ہیں، جو جس کے فیکٹرز دو ہوں وہ پرائم کہلاتے ہیں. اور کمپوزٹ نمبر سی سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جس کے فیکٹرز دو سے زیادہ ہوں، which has more than 2 factors is called composite numbers. کون سے نمبرز ہیں جو پرائم نہیں ہیں؟ مطلب 1 تو کچھ بھی نہیں، 1 تو نہ پرائم ہے اور نہ کمپوزٹ ہے. کیوں؟ 1 کا فیکٹر صرف 1 ہے، تو نہ اس کی ڈیفینیشن میں آیا اور نہ کمپوزٹ کی ڈیفینیشن میں آیا. تو 1 نہ پرائم ہے اور نہ کمپوزٹ ہے. اور اس میں 4 نہیں ہے، 6 ہے نہیں، جو ہے یہ اس میں جو پرائم نہ ہو، یعنی 4 6 8 9 10 12 14 15 16 اینڈ سو آن. تو یہ کمپوزٹ نمبرز ہو گئے، آڈ ایون ہو گئے، پرائم کمپوزٹ ہو گئے، نیچرل ہو گئے، ہول ہو گئے، اور انٹیجرز. تو یہ سارے نمبر جو ہیں یہ ریشنل ہیں. ریشنل کے اندر آ گئے، کیونکہ یہ سارے ڈیوائڈ بائی 1 ہم لکھ سکتے ہیں. بی کی جگہ 1 ہے اس لیے میں نے نہیں لکھا. تو یہ ہو گیا آپ کا ریشنل نمبر. یہ سارے ریشنل. اس کے علاوہ ارریشنل یہ. تو ان دونوں کو جب آپ اس کا آپ یونین لیں گے، یعنی اکٹھا کریں گے، تو آپ کا ریئل بن جائے گا. اب اس کے علاوہ ایک اور کچھ اور بھی نمبرز ہیں جو ڈیسیمل فارم میں ہوں گے، ڈیسیمل فارم. تو اب کچھ اور آگے جا کر ڈیسیمل فارم میں بھی سیکھیں گے ہم. ڈیسیمل فریکشن کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ریشنل ہے یا ارریشنل ہے، تو یہ 4 جو میں نے ٹاپکس لکھے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا جو ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. فرض کرو اگر میں ایک نمبر کو ڈیوائڈ کروں، فرض کرو 1/5 یا چلے 1/5، میں 1 کو 5 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں، تو یہ بہت آسانی کے ساتھ پوائنٹ لگا دو، 0 لگا دو، 5 2s are 10. تو اس کا جو ڈویژن ہے وہ ان پر پہنچ گیا، ختم ہو گیا، مزید آگے نہیں ہو سکتا، 0 ہو گیا اس کا ریمائنڈر. تو اس کو کہتے ہیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن. ڈیسیمل میں ہم نے اس کا جواب دیا 0.2، بس ختم. اگر میں 1 کو 8 سے ڈیوائڈ کروں، 1 کو 8 سے پوائنٹ لگا دو، 0 لگا دو، 8 1s are 8، 2 آ جائے گا، پھر 0 لگا دو، 8 2s are 16، پھر 4 آیا، پھر 0 لگا دو، 8 5s are 40. تو یہ بھی اس کا بھی این آ گیا، تو یہ بھی ٹرمینیٹنگ ہو گیا. لیکن ایک ایسا فگر جس کا اینڈ نہیں آتا اس کو نان ٹرمینیٹنگ کہیں گے. جس کی ڈویژن کا اینڈ نہیں آتا. فرض کرو اگر میں 1 کو 3 سے ڈیوائڈ کروں، 1 کو 3 سے ڈیوائڈ کروں، تو یہ کبھی اس کا اینڈ نہیں آئے گا. دیکھیں پوائنٹ لگ گیا، 0 لگا دیا، 3 3s are 9. تو آپ نے دیکھا 1 وہاں تھا اور 10 سے 9 ہم نے مائنس کیا تو 1 دوبارہ آ گیا. جب ایک دفعہ وہی دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نہ ختم ہونے والا، بار بار 1 آئے گا. اب پھر آپ نے 0 لگایا، پھر 3 3s are 9، پھر 1 آیا، پھر 0 لگایا،
پھر 3 3 9. تو آپ کے پین میں سیاہی خشک ہو جائے گی اور یہ ڈویژن کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. آپ کی جو جتنی بھی نوٹ بکس ہیں وہ سارے فل ہو جائیں گے لیکن یہ ڈویژن ختم نہیں ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں نان ٹرمینیٹنگ، نہ ختم ہونے والا. ٹرمینیٹنگ تو میں نے وہ سمجھا دیا آپ کو، وہ ایگزامپل ہے ٹرمینیٹنگ کا، اور یہ ایگزامپل ہے نان ٹرمینیٹنگ. میں نے دیکھا نا، اب میں نے 1 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا تو بار بار 1 آ رہا ہے. جتنے میں 0 لگاؤں پھر 1 آئے گا، پھر 0 لگاؤں گا پھر 1 آئے گا. تو اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب 0.33 اور بے شمار اس طرح نہ ختم ہونے والے، اس کو میں آسانی کے ساتھ لکھ سکتا ہوں 0.3 ڈاٹ. یہ اس کا آسانی کے ساتھ لکھنے کا طریقہ ہے. جب بار بار کوئی فگر ریپیٹ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیں یا بار لگا دیں. اگر 2 فگرز ریپیٹ ہو رہے ہوں تو بار لگا دیں، اگر ایک فگر ریپیٹ ہو رہا ہو تو ڈاٹ لگا دیں. 0.3 ڈاٹ اس کا مطلب ہے یہ نان ٹرمینیٹ، تین بار بار نہ ختم ہونے والا. اگر میں 2 کو 3 سے ڈیوائڈ کروں، دیکھو 2 کو 3 سے ڈیوائڈ کروں، 0.0 3 6 18، پھر 2 آیا، 2 تھا اور پھر 2 آیا، پھر 6، پھر 18، پھر 2، یہ بھی نہ ختم ہونے والا. تو یہاں میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ 0.6 ڈاٹ اس کو لکھ سکتا ہوں. تو یہ بھی نان ٹرمینیٹنگ. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹرمینیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ڈویژن کا اینڈ آ جائے، یعنی ختم ہو جائے، جیسے یہاں پر ریمائنڈر 0 آ جائے. اور اگر یہ اس حالت میں ہو، آپ 5-6 دفعہ ٹرائی کریں، اگر ختم نہیں ہو رہا تو وہ نان ٹرمینیٹنگ ہو جائے گا. آپ کو ٹرمینیٹنگ اور نان ٹرمینیٹنگ سمجھ آ گیا؟ ٹرمینیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ڈویژن جو ہے اس کا اینڈ آ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے ڈویژن. اور نان ٹرمینیٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ جتنا بھی آپ 0 لگائیں، بار بار کریں تو وہ ریپیٹ ہوتا جائے گا، وہی ریمائنڈر بار بار آئے گا. مطلب اس کا ڈویژن ختم نہیں ہو رہا، اس کا اینڈ نہیں آ رہا. تو اس کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں، اوپر ڈاٹ لگا سکتے ہیں. اب اس کا ریکرنگ، ڈیسیمل اور نان ریکرنگ، یہ 2 ٹاپکس رہ گئے آج آپ کے اس لیکچر میں. ریکرنگ کسے کہتے ہیں؟ ری اکرنگ، ریکرنگ یا ری اکرنگ. کوئی چیز بار بار آ رہا ہو، کوئی فگر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو، یا گروپ کی شکل میں یا سنگل. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا 3 3 3 3 3، تو ایک فگر ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریکرنگ. یہ اور اسی طرح یہاں پر بھی، یہاں پر 6 بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ریکرنگ ہو گیا. تو ریکرنگ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ڈیوائڈ کے بعد. اچھا، جب ہم اب دوبارہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے اور فگر ترتیب نہیں ہو رہا اور نہ ختم ہو رہا ہے، نہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور نہ وہ، یعنی نہ وہ ٹرمینیٹنگ ہے اور نہ ریکرنگ ہے، دونوں نان ہیں. تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہ نان ٹرمینیٹنگ بھی ہوگا اور نان ریکرنگ بھی ہوگا، تو پھر وہ ارریشنل ہوگا. اگر ٹرمینیٹنگ ہے تو ریشنل. کوئی ڈیسیمل فریکشن اگر اس کا اینڈ ہے یعنی ٹرمینیٹنگ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ریشنل نمبر ہے. اگر نان ٹرمینیٹنگ ہے تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ٹرمینیٹنگ، وہ ریشنل بھی ہو سکتا ہے، وہ ارریشنل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہم فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر ہمیں آگے جانا پڑے گا. اگر نان ٹرمینیٹنگ ہے لیکن ریکرنگ ہے، جیسے یہ نان ٹرمینیٹنگ ہے لیکن ریکرنگ ہے، تو پھر بھی یہ ریشنل ہے. یہ جو آیا ڈیسیمل فریکشن، یہ بھی ریشنل ہو گیا. لیکن
दोनों सूरतों में अगर नॉन नॉन आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला डिवीजन, और नॉन रेकरिंग, जो रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे √2 मैंने लिखा है, √2, √2 का मतलब क्या है देखें, √2 फिर 00 00 00 00 इस तरह लगाते जाएं। ये फिर इस तरह जब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये दो फिगर्स लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक फिगर है तो 0 यहाँ लगा दें, तो ये 2 हो गए। अब इसका 1 1 ज़ा 1 हम स्क्वायर रूट में ऐसे ज़रब देते हैं, 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4, 3 × 3 is 9, 4 × 4 is 16, 5 × 5 is 25, 6 × 6 is 36, 7 × 7 is 49, 8 × 8 is 64, 9 × 9 is 81। चूँकि हमारे पास 2 फिगर्स हैं इसलिए 10 × 10 वो तो 3 हो जाएगा, 3 फिगर्स हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये फिगर चाहिए। यहाँ हमारे पास 2 था, अगर मैं 1 × 1 को 1 से ज़रब दूँ, अगर 2 से ज़रब दूँ तो 4 हो जाएगा, 4 2 से बड़ा है, इसलिए मैंने 1 को 1 से ज़रब दिया और वो 2 से 1 माइनस किया तो 1 आया। अब ये दोनों फिगर्स मैं नीचे उतारूँगा और डॉट लगा, डेसिमल लगा दूँगा। ये हो गया 100, और इसको 2 से ज़रब देंगे। ये जो आंसर आ रहा है इसको आप डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब इसके साथ कौन से फिगर लगा दूं, फर्ज करो मैंने ये वाला 4 4 ज़ा, तो एक 4 यहाँ पर लग गया और दूसरा 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया और वो 4 यहाँ लग गया। इस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 हासिल हुआ। अब इससे 4 आया और फिर 00, फिर आगे आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4 है तो ये 2.8 आ जाएगा या 28 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रब देना। आपके पास 3 फिगर्स हैं, 400, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा, अगर मैं 2 से ज़रब दूँ तो 2 यहाँ भी लगाऊंगा, 2 यहाँ भी लगाऊंगा, तो फिर 400 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 से ज़रब देना। तो ये हो जाएगा 281, तो आप माइनस करेंगे 9 1 1, फिर 00 लगाएं, 2 2 0 उतारते जाएं, ये वाला जोड़ा उतर गया और ये ना ख़त्म होने वाला। अब ये आप उसको डबल करें तो 2 8 2, फिर आप किससे ज़रब देंगे, आप 4 से ज़रब दे दें, 4 से, तो इस तरह ये जब 4 से ज़रब देंगे तो यहाँ भी 4 लग जाएगा और आपने देखा वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई और फिगर आएगा, कोई और फिगर आएगा, कोई और फिगर आएगा। तो ये क्या हुआ, ना ख़त्म होने वाला और यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो √2 क्या हुआ, √2 आपके पास ये जो मैंने √2 हल किया, ये आपका इर्रेशनल नंबर आ गया। अगर आप मज़ीद आगे जाएं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, चूँकि पीरियड का टाइम ख़त्म होने वाला है, अगर आप इसको आप आगे तक ले जाएंगी तो कोई फिगर रिपीट नहीं होगा तरतीब के साथ। तरतीब के साथ रिपीट होना ये शर्त है। देखें ना आपने 4 1 4 तो रिपीट हुआ, लेकिन तरतीब कोई नहीं, इसके बाद न 4 आएगा न 1 आएगा, इसके बाद कुछ और आने वाला है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पर इसको अधूरा छोड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं कल दोबारा यहाँ से स्टार्ट लूँ। तो आपने समझ लिया ये 4 बातें। टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम यहाँ कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। अगर रेकरिंग हुआ तो फिर रेशनल, लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है तो इस एक सूरत में वो
irrational ہو جائے گا. تو اس آپ نے آج ڈیسیمل میں بھی ریشنل اور irrational سیکھ لیا, اور اولگر فارم میں بھی جو فریکشن فارم ہے اس کو بھی آپ نے اس میں بھی سیکھ لیا کہ ریشنل کیا ہوتا ہے اور irrational کیا ہوتا ہے. بس آج کا اتنا ہی کام.